بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سید یا نبی اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہم نے آیت نمبر 159 آیت ہم نے شروع کی تھی، کچھ نیٹ پرابلم کی وجہ سے ہم کلاس کو جاری نہیں رکھ سکے تھے پرسوں ہفتے کے دن۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں نبی کریم علیہ السلام کی تعریف بیان کی گئی ہے، یعنی یہ قرآن پاک میں میرے نبی کریم علیہ السلام کی نعت ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سو اللہ کی عظیم رحمت سے آپ مسلمانوں کے لیے نرم ہو گئے، اور اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو وہ ضرور آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، بھاگ جاتے، دور ہو جاتے آپ سے۔ تو آپ ان کو معاف کر دیں اور ان کے لیے استغفار کریں۔ بعض مسلمان جنگ احد میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس سے بھاگ گئے تھے، بعد میں وہ آپ کے پاس لوٹ آئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان پر کوئی گرفت نہیں کی، نہ سختی کی، بلکہ نرم اور ملائم طریقے سے ان کو گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان لوگوں کو معاف فرما دیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی مسلمانوں پر اس نرمی کی تعریف فرمائی ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 215 میں ہے، جن مسلمانوں نے آپ کی پیروی کی ان کے لیے اپنی رحمت کے بازو جھکا دیجیے۔ پھر سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 میں آیا ہے، معاف کرنا اختیار کیجیے، نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے اعراض برتیے، یعنی جاہلوں سے منہ پھیر لیجیے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں ہے، بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آ گئے جن پر تم مسلمانوں کا مشقت میں پڑنا انہیں بہت دشوار اور بھاری گزرتا ہے، جو تم مسلمانوں کی آسانی پر بہت حریص ہیں، یعنی آسانی چاہتے ہیں مومنوں کے لیے، اور ایمان والوں پر بہت شفیق اور مہربان ہیں۔
سورہ القلم کی آیت نمبر 4 ہے، بے شک آپ ہی عظیم خلق پر فائز ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام سے تقاضا کیا اور بہت بد کلامی کی۔ آپ کے صحاب نے اس کو مارنے کا ارادہ کیا، آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، کیونکہ صاحب حق کے لیے بات کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، اور ایک اونٹ خرید کر اس کا حق ادا کر دو۔ صحابہ اکرام نے کہا اس وقت جو اونٹ دستیاب ہے اس کے اونٹ سے افضل ہے۔ آپ نے فرمایا وہی خرید کر اس کو ادا کر دو، کیونکہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرض اچھے طریقے سے ادا کرے۔ اگر وہ شخص کوئی مسلمان عرابی تھا تو بد کلامی کا مطلب ہے کہ اس نے قرض کی واپسی کا سختی سے مطالبہ کیا تھا، اور اگر وہ شخص یہودی یا کافر تھا تو اس بد کلامی سے مراد کفریہ کلمات بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ جو افضل اونٹ ہے نا وہ اس کو عطا کر دیا جائے، دے دیا جائے۔ اسی طرح حضرت برا بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام مدینے کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو سراقہ بن مالک بن جاشم نے آپ کا پیچھا کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کے خلاف دعائے ضرر کی تو اس کا گھوڑا وہیں زمین میں دھس گیا۔ اس نے کہا آپ میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرما دی، یعنی نبی کریم علیہ السلام اس شخص کو معاف فرما رہے ہیں اور اس کے حق میں دعا کر رہے ہیں جو آپ کو قتل کرنے کے لیے نکلا تھا۔ اسی طرح اور بہت سارے واقعات ایسے ہیں جس میں آپ سرکار دو عالم علیہ السلام نے نرمی کا مظاہرہ کیا، اور وہ آپ کی نرمی اور حسن اخلاق کو دیکھ کر جو ہے ان کی کایا پلٹ جاتی تھی اور وہ ایمان لے آتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی یعنی جو منافقوں کا سردار تھا وہ فوت ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جب نبی کریم علیہ السلام اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں دوڑ کر آپ کے پاس گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، حالانکہ اس نے فلاں دن یہ اور یہ کہا تھا کہ مدینے پہنچ کر عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے، اور یہ کہا تھا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ کے ساتھ نہ چھوڑ دیں، اس وقت تک ان پر خرچ نہ کرو۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بدکاری کی تہمت لگائی تھی، جس سے آپ کو سخت رنج پہنچا تھا، اور آپ سے کہا تھا کہ اپنی سواری دور کرو، مجھے اس سے بدبو آتی ہے۔ جنگ احد میں عین لڑائی کے وقت اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر لشکر سے غائب ہو گیا تھا، تو میں آپ کو یہ تمام باتیں گنواتا رہا۔ نبی کریم علیہ السلام مسکرا کر فرمایا اپنی رائے کو رہنے دو۔ تو میں نے بہت اصرار کیا تو آپ نے فرمایا مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ استغفار کرو یا نہ کرو، سو میں نے استغفار کرنے کو اختیار کر لیا، اور اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ اگر میں نے 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کیا تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ سفیان نے بار بار مدینے پہ حملے کیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا رہا اور نقصان رہا۔ آپ نے ابو سفیان پر قابو پانے کے لیے اس کو معاف کر دیا۔ ہند نے آپ کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر کچا چبایا تھا، مگر فتح کرنے کے بعد آپ نے فتح مکہ کے بعد آپ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس عورت کو یعنی ہند کو بھی معاف فرما دیا تھا۔ صفوان بن امیہ یہ وہ شخص تھا جس نے نبی کریم علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے عمیر بن وہب کو مدینے بھیجا تھا۔ جدہ جانے کے لیے مکہ سے نکلا کہ جدہ سے یمن چلا جائے۔ حضرت عمیر بن وہب نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
صفوان بن امیہ اپنی قوم کا سردار ہے، وہ آپ کے خوف سے بھاگ رہا ہے تاکہ اپنے آپ کو سمندر میں گرا دے، آپ اس کو امان دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا اس کو امان ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایسی چیز عنایت کر دیجئے جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ آپ نے اس کو امان دی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا وہ امامہ جو پہن کر آپ فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے تھے، آپ نے وہ حضرت عمیر کو دے دیا۔ وہ اس کو لے کر جدہ میں پہنچ گئے اور اس کو پکڑ لیا انہوں نے جا کے صفوان بن امیہ کو، جو کہ جہاز میں سوار ہونے کا ارادہ ہی کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے صفوان، اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے بجائے اپنے دل میں اللہ کی یاد کرو، دیکھو یہ امان ہے جو میں تمہارے لیے نبی کریم علیہ السلام سے لے کر آیا ہوں۔ صفوان نے کہا تم چلے جاؤ۔ حضرت عمیر نے کہا ہے صفوان، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ افضل ہیں، سب سے زیادہ نیک ہیں، سب سے زیادہ حلیم ہیں، سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ حضرت عمیر صفوان کو نبی کریم علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ صفوان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اس کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے مجھے امان دے دی ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ صفوان نے کہا مجھے اسلام لانے کے لیے 2 ماہ کی مہلت دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں 4 ماہ کی مہلت دیتا ہوں، یعنی خوب سوچ لو، ایمان لے کے آنا چاہتے ہو تو لے آؤ۔ اس طرح اور بہت سارے واقعات ہیں جن واقعات میں نبی کریم علیہ السلام نے بہت سارے ایسے لوگوں کو جنہوں نے ظلم و ستم ڈھائے تھے آپ سرکار دو عالم علیہ السلام پر، مسلمانوں پر، لیکن آپ نے ان سب کو معاف فرما دیا اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا، نرمی سے اور حسن اخلاق کے ساتھ عطا فرمایا۔ جیسے سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 میں اللہ پاک فرماتے ہیں معاف کرنا اختیار کیجئے، نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے منہ پھیر لیجئے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں ہے اور اہل فضل کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم پر درگزر، اللہ تمہیں بخش دے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 37 ہے اور جو لوگ گناہ کبیرہ اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور جب وہ غضبناک ہوں تو معاف کر دیتے ہیں، یعنی غصے میں ہوں تو معاف کر دیتے ہیں، یہ ان کی نشانی ہے۔ گناہ کبیرہ سے بھی بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے بھی بچتے ہیں۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 40 ہے برائی کا بدلہ اسی کے مثل برائی ہے، پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح عفو درگزر کے بارے میں بھی بہت ساری احادیث آئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث سے پاک ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، بندے کے معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور جو شخص بھی اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ اس حدیث میں جو عزت بڑھانے کا ذکر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا قصور معاف کیا جائے اس کے دل میں معاف کرنے والے کی عزت بڑھ جائے۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں معاف کرنے والے کی عزت کو اونچا فرما دے۔ آپ سرکار دو عالم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ آپ سرکار کہ جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا، خیر سے محروم رہا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص بڑا پہلوان نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بڑا پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آگے تو آپ ان کو معاف فرما دیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ، آپ انہیں معاف فرما دیں اور ان کے لیے استغفار کریں اور اہم کاموں میں ان سے مشورہ لیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو مسلمانوں پر نرمی اور شفقت کرنے کا بتدریج حکم دیا ہے۔ پہلے آپ کو یہ حکم دیا کہ جنگ احد میں جن مسلمانوں سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے آپ ان کو معاف کر دیں، پھر جب آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں اور شفاعت طلب کریں، تو جب وہ اس درجے پر پہنچ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے تو یہ اہم قومی معاملات میں ان سے اہم قومی معاملات میں مشورہ دینے کے اہل ہو جائیں گے، تو پھر آپ ان سے مشورہ کر سکتے ہیں۔
مشاورت کا معنی ہے جی بعض لوگوں کی طرف رجوع کر کے ان کی رائے کو حاصل کرنا۔ جس کام میں بھی مشورہ طلب کیا جاتا ہے اس کو شورا کہتے ہیں، قرآن مجید میں ہے، اور ان کا کام باہمی مشورے سے ہوتا ہے۔ مشورے کے ذریعے مختلف رائے ظاہر ہوتی ہیں اور مشورہ طلب کرنے والا ان مختلف آراء میں غور کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ کس کی رائے کتاب و سنت، حکمت اور موقع اور ماحول کے مناسب ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اسے کسی رائے کی طرف ہدایت دے دے تو اس رائے پر عمل کرنے کا عزم کرے اور اللہ پر توکل کر کے اس رائے کو نافذ فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہے، یعنی وہ پھر اس کی بات کو کہیں اور شیئر نہ کرے، کہیں اس چیز کو نہ پھیلائے، بلکہ وہ چاہے ایک مجلس میں 4 بندے بیٹھے ہیں 10 ہیں تو وہ سب اس مجلس کے امانت دار ہیں، سو اس مجلس میں جو گفتگو ہوئی ہے بات ہوئی ہے وہ سب اس امانت کی حفاظت کریں گے اور خیانت کے مرتکب نہیں ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور اس میں کسی مسلمان شخص سے مشورہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو درست کام کی ہدایت دے دیتا ہے، اور اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ مسائل اور معاملات میں وحی آنے کے باوجود بھی اجتہاد کرنا جائز ہے، جو گمان غالب آ جائے اس پر عمل کرنا صحیح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنے اصحاب سے مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ نبی کو کن کن امور میں نبی کریم علیہ السلام کو کن کن امور میں اپنے صحابہ سے مشورہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ بعض علماء نے کہا کہ اس کا تعلق جنگی چالوں سے ہے، مطلب کہ مختلف اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں اس حوالے سے، لیکن مشورہ اس شخص سے طلب کرنا چاہیے جو عالم دین ہو، صاحب فہم و فراست ہو، جب کسی ایسے شخص سے مشورہ کیا جائے اور اس مسئلے کا صحیح حل معلوم کرنے کی پوری کوشش کرے، اس کے باوجود اگر اس کو کوئی خطا لاحق ہو جائے تو اس پر ملامت نہیں کی جائے گی۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ مشورہ لے وہ کبھی بدبخت نہیں ہوتا، اور بندہ خود رائے ہو، یعنی اپنی ہی مرضی صرف چلائے اور دوسروں کے مشورے سے بچ کر رہے تو وہ کبھی نیک بخت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جب آپ کسی کام کا عزم کر لیں تو اللہ پر توکل کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ کسی کام کو کرنے کے پختہ ارادہ کو عزم کہتے ہیں۔ نیت عزم اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب آپ اپنے صاحب سے مشورہ کر کے کسی کام کا عزم کر لیں تو اس مشورے پر توکل نہ کریں بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اور جب آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے کسی کام کا عزم کریں گے تو پھر اس کام سے رجوع نہ کریں۔ جس طرح جنگ احد میں جب مسلمانوں سے مشورہ کیا گیا تو نبی کریم علیہ السلام اور پختہ کاروں کی رائے یہ تھی کہ شہر کے اندر رہ کر یعنی مدینہ کے اندر رہ کر کافروں سے ڈیفینس میں جنگ کی جائے، اور بعض نوجوان مسلمانوں کی رائے یہ تھی کہ شہر سے باہر نکل کر جنگ کی جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے نوجوانوں کی رائے کو قبول کر لیا اور جمعے کی نماز کے بعد گھر گئے اور ہتھیار پہن کر باہر آئے۔ وہ نوجوان صحابہ نادم ہوئے یعنی پشیمان ہوئے اپنے معاملے پہ اور کہا کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی بات ہم نے نہیں مانی اور اپنی رائے دینی شروع کر دی۔ انہوں نے آپ سے معذرت کی اور اپنے رائے سے رجوع کر لیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نبی ہتھیار پہن لے تو بغیر جنگ کیے اس کے لیے ہتھیار اتارنا جائز نہیں، اور یہی اس آیت پر عمل ہے کہ جب آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کرنے کے بعد
اللہ پر توکل کر کے کسی کام کا عزم کر لیا ہے تو پھر اب دوبارہ سے اس کو لوٹا نہیں سکتے کہ دوبارہ ہم دوسرے کام کی طرف چلے جائیں، رجوع نہ کریں، اور اس کام کو کر ڈالنے کا حکم ہے۔ توکل کا معنی ہے ضامن ہونا۔ یہاں توکل کے معنی جو ہیں، جیسے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 23 میں آیا ہے، اور اگر تم مومن ہو تو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ اسی طرح سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ اور سورہ زمر کی آیت نمبر 36 میں ہے کہ اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مجھ پر امتیں پیش کی گئیں، ایک نبی اور 2 نبیوں کے ساتھ 10 سے کم لوگوں کی ایک جماعت تھی، اور بعض نبی ایسے تھے کہ ان کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ میں نے ایک بہت بڑی جماعت دیکھی۔ میں نے سوچا یہ کون سی جماعت ہے، کیا یہ میری امت ہے؟ کہا گیا بلکہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کی امت ہے، اور کہا گیا آپ افق کی طرف دیکھیے تو ایک جماعت نے افق کو بھر لیا تھا۔ پھر مجھ سے کہا گیا ادھر ادھر آسمان کے کناروں پر دیکھے تو ایک بڑی جماعت تھی جس نے آسمانوں کے کناروں کو بھر لیا تھا۔ کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، اور اس میں 70,000 جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ پھر آپ حجرے میں داخل ہو گئے، اور یہ نہیں بیان فرمایا کہ وہ 70,000 کون تھے۔ لوگ اس حدیث میں بحث و تمہیز کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا جو مصداق ہیں وہ ہم لوگ ہیں، ہم لوگ اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول کی اطاعت کی، ہم ہیں یا پھر ہماری اولاد ہے جو اسلام میں پیدا ہوئی، کیونکہ ہم جاہلیت میں پیدا ہوئے۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام تک یہ بحث پہنچی تو آپ تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو زمانہ جاہلیت کا منتر نہیں کرتے تھے، اور نہ پرندوں سے بدشگونی نکالتے تھے، اور نہ حصول شفا میں داغ لگانے پر اعتماد کرتے تھے، اور صرف اپنے رب پر توکل کرتے تھے۔ اسباب یعنی کیسا توکل کہا گیا ہے؟ ایسا کہ تالا بھی لگائیں گھر کو اور پھر اپنے مالک کے سپرد کریں کہ اللہ پاک حفاظت کرنے والا ہے۔ توکل کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے اور اسی پر توکل رکھے۔ توکل یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے چلنے کے لیے جو راستہ بیان کیا ہے، جب اس کے سامنے وہ راستہ ظاہر ہو تو وہ اس راستے پر چلیں اور اس کی مراد تک کریں، اور اللہ پر اعتماد کریں کہ وہ ان کو ان کی کوششوں سے کامیاب فرمائے گا اور انہیں ان کی مراد تک پہنچا دے گا۔ جس نے توکل کو اللہ کے بنائے ہوئے اسباب سے خالی کر لیا، اس نے اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا اور اللہ کے بنائے ہوئے طریقے پر نہیں چلا۔ سعید بن جبیر کو ایک رات نماز میں کسی چیز نے ڈنگ مارا، انہوں نے اس پر دم کیا۔ اس پر حسین نے پوچھا آپ کو دم کرنے پر کس نے ابھارا؟ انہوں نے کہا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صرف نظر لگنے یا ڈنگ مارنے پر دم کیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ پر کما حقہ توکل کرو تو تم کو پرندوں کی طرح رزق دیا جائے گا جو صبح کے وقت بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ یعنی اپنے مالک پر بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک اسباب پیدا فرماتا ہے، لیکن یہ نہیں حکم دیا گیا کہ کوشش نہ کرو اور گھر میں بیٹھے رہو تو رزق خود بخود چل کے آ جائے گا۔ ایسا بیان نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے تنگی اور فقر کی شکایت کی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر والوں کے پاس سے آیا ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں جس کو میں ان کے پاس لے کر جاؤں، حتیٰ کہ ان میں سے بعض مر جائیں گے۔ آپ نے فرمایا جاؤ دیکھ کر آؤ گھر میں کیا چیزیں ہیں۔ وہ ایک چادر اور ایک پیالہ لے آئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس چادر کے بعض حصے کو ہم بچھا لیتے ہیں، بعض کو اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں، اور اس پیالے سے ہم پانی پیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا
ان کو مجھ میں سے کون ایک درہم میں خریدے گا؟ ایک شخص نے کہا میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک درہم سے زیادہ کون لے گا؟ ایک اور شخص نے کہا میں اس کو 2 درہموں میں لے لوں گا۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا ایک درہم سے کلہاڑی خرید لو اور دوسرے درہم سے اپنے گھر والوں کے لیے کھانا خریدو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا جاؤ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹو اور 15 دن سے پہلے میرے پاس نہ آنا۔ وہ 15 دن کے بعد آئے تو اس نے کہا میرے پاس 10 درہم ہیں۔ آپ نے فرمایا 5 درہم سے اپنے اہل و عیال کے لیے طعام یعنی کھانا خریدو اور یعنی اناج خریدو اور 5 درہم سے اپنے گھر والوں کے لیے کپڑے خریدو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے جس چیز کا حکم دیا تھا اس میں اللہ نے مجھے بڑی برکت دی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارا کسب اور محنت کرنا، اس سے بہتر ہے کہ تم قیامت کے دن آؤ تمہارے چہرے پر سوال کرنے کی وجہ سے خراشیں پڑی ہیں۔ سوال کرنے سے مراد مانگنا ہے، یعنی محنت نہیں کرنی۔ ہاتھ سلامت ہیں، پاؤں سلامت ہیں، اور ہم خود دیکھتے ہیں کہ بہت ساری عورتوں نے یہ کام شروع کیا اور مرد حضرات بھی، بلکہ ان کا پورا کنبہ ہے جو صرف مانگتا ہے اور مانگنے کے انہوں نے طریقے بنائے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ اس کو انکریج نہیں کیا گیا، بلکہ آپ نے اسی وجہ سے یہ فرمایا کہ یہ تمہارا محنت کرنا جو ہے اس سے بہتر ہے کہ تم قیامت کے دن اس حال میں آؤ کہ تمہارے چہرے پر مانگنے کی وجہ سے خراشیں پڑیں۔ سوال کرنا 3 لوگوں کے لیے جائز ہے، یعنی مانگنا 3 لوگوں کے لیے جائز ہے، ایک جو بیمار ہو، دوسرا جو قرض میں ڈوبا ہو، تیسرا جو ہلاکت خیز تنگی میں مبتلا ہو، یعنی مر جانے والی حالت نا بیٹے دیکھے مارنے کا کیا مقصد؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ حضرت نبی کریم علیہ السلام حضرت بلال کے پاس گئی، اس وقت ان کے پاس کھجوروں کا ڈھیر تھا۔ آپ نے پوچھا بلال یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کھجوروں کو ذخیرہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا بلال کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ ان کھجوروں کے لیے دوزخ کی آگ میں دھواں ہے؟ اے بلال خرچ کرو اور عرش والے سے تنگی کا خوف نہ رکھو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہمارے اندر بھی یہ ایک جذبہ ہے مال کو اکٹھا کرنے کا اور اکٹھا کر کے سنبھالنے کا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جو انہوں نے کھجوریں ذخیرہ کی تھی اس سے بھی ان کو ڈرایا اور منع فرمایا، کہا یہ دوزخ کی آگ کا دھواں بن جائے گا، لہٰذا اس مال کو ضرور ادا کریں۔ یعنی کسی مال کو جمع کیا جائے اور اس مال سے زکوٰۃ نہ ادا کی جائے تو وہ دوزخ کی آگ کا دھواں بن جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کو حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 پرندے ہدیہ کیے گئے۔ آپ نے ایک پرندہ کھا لیا اور آپ کی خادمہ نے 2 پرندے چھپا کر رکھ لیے۔ صبح آپ کے سامنے وہ پرندے پیش کیے گئے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے تم کو کل کے لیے کوئی چیز رکھنے سے منع نہیں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ہر روز کا رزق عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہمارے نزدیک یہ حدیث اس زمانے پر ہے جب مسلمان پر تنگی کا زمانہ تھا، جب کبھی 2 ایسے متواتر دن نہیں آئے تھے کہ جب دونوں دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا جلا ہو، جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کشادگی کر دی اور بکثرت فتوحات ہوئی اور مال غنیمت کی ریل پیل ہوئی، تو اس وقت مسلمانوں کو مال جمع کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اگر مسلمانوں کے لیے مال جمع کرنا جائز نہ ہوتا تو مسلمانوں پر حج کیسے فرض کیا جاتا؟ کیونکہ حج اسی پر فرض ہے جس کے پاس زیادہ راہ بھی ہو اور جو ہے ساتھ میں اتنا مال ہو جس پر زکوٰۃ فرض ہو، یا پھر یہ زکوٰۃ کا فرض ہونا بھی اسی کے لیے ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہو یا 52.5 تولے چاندی موجود ہو یا اس کے برابر کا مال تجارت ہو یا اس کے پاس 5 اونٹ 3 گائیں یا 40 بکریاں ہوں۔ ظاہر ہے وہ یہ مال جمع کرے گا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔
اسی طرح عشر کا اور خراج کا معاملہ بھی ہے، اور قربانی کے لیے بھی صاحب نصاب ہونے والے پر بھی یہ واجب ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہو جو یعنی 7.5 تولے سونے کے برابر کا، تو اس پر وہ صاحب نصاب بنتا ہے اور اسی پر قربانی واجب ہے۔ اگر اسلام میں مال جمع کرنے کی بالکل اجازت نہ ہوتی تو ان عبادات کی گنجائش بھی نہ ہوتی۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 197 میں آیا ہے، اور سفر کے لیے زاد راہ لو، یقیناً بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یمن والے بغیر سفر خرچ لیے ہوئے حج کے لیے نکل جاتے اور کہتے کہ ہم توکل کرنے والے ہیں۔ جب وہ مکے میں پہنچتے تو لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ سفر کے لیے زاد راہ لے لو، اور یقیناً بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ جو لوگ